افغانستان وہ جگہ ہے جہاں دنیا بھر کی طاقتوں کی نظر رہی ہے، اسی لیے روس اور امریکہ بھی اپنی طاقت کے نشے میں چلے تھے افغانستان کو قبضہ میں لینے، اور اس ملک کے معدنی ذخائر اور دوسری اہم وسائل کو اپنے قبضے میں کر کے دنیا کی نظر میں اچھے بننے کے لیے، افغانستان کی قوم کی نظر میں بھی اچھے بننے کے لیے افغانستان پر حملہ آور ہوئے، تاکہ افغانستان پر قبضہ کر کے یہاں کے وسائل سے فائدہ اٹھایا جائے اور دنیا کی نظر میں بھی اپنا پتہ صاف رکھے کہ ہم تو افغانستان کی عوام کے ہمدرد ہیں اور ان کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں۔ جیسے بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کر کے اس کو ایڈ کیا جاتا ہے، اس کو فنڈ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ پاکستان سے نہ ملے اور دنیا کی نظر میں بھی اچھے بنے رہیں کہ ہم ایک پسماندہ ملک کی مدد کر رہے ہیں۔ مزید ڈسکشن سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ امریکہ اور رشیا افغانستان پر تو قبضہ کرنے کے لیے آئے، لیکن لومڑی ہمیشہ پہنچ جاتی ہے کہ موقع پا کر کہیں سے پاکستان میں گھس جائے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ اس دھرتی پر دشمن کے ناپاک قدم آنے نہیں دیتا۔ اللہ کے کرم سے پاک فورسز اس لومڑی کے ایک ڈرون بھی یہاں گھسنے نہیں دیتی اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی ہے۔ انڈیا نے بھی کیا قسمت پائی ہے، جب روس افغانستان آیا تو افغانی خفیہ ایجنسی اور خاد کے ساتھ مل کر افغانی خفیہ ایجنسی خاد اور روسی خفیہ ایجنسی KGB سے گٹھ جوڑ کرنا شروع کر دیا۔ انڈیا یہ سمجھتا تھا کہ وہ افغانی ایجنسی اور روسی ایجنسی کے ساتھ مل کر پاکستان کا بلوچستان کا گوادر تک کا علاقہ الگ کر دے گا، لیکن اللہ کی مدد سے پاکستان ملٹری فورسز نے وقت کی سپر پاور اور انڈین خفیہ ایجنسی کا مقابلہ کیا اور ان کو یہ بھی سمجھایا کہ ان کی دال یہاں گلنے والی نہیں ہے۔ امریکہ 2 سال یہ تماشا دور بیٹھ کر دیکھتا رہا اور یہی سوچ رہا تھا کہ روس اب پاکستان پر حملہ کرے گا کہ اب کرے گا، لیکن جب انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان ملٹری فورسز اور افغان مجاہدین روس کو اچھی خاصی نکیل ڈال چکے ہیں تو آ گیا وہ بھی حصہ ڈالنے کے، تاکہ ان کے ساتھ مل کر روس کی طاقت کو توڑا جائے، اور جب روس شکست کھائے گا تو اگلی سپر پاور امریکہ ہی بنے گا اور ساتھ ہی افغانستان اور پاکستانیوں کے سامنے بھی اچھے بن جائیں گے۔ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوایا جائے، اس لیے اس جنگ میں شامل ہونے کی غرض سے جنرل ضیاء الحق کو بڑی رقم کی آفر دی، لیکن ضیاء الحق نے اسے ٹھکرا دیا۔ بعد میں اپنی مرضی کی ڈیل کر کے امریکہ کو اس جنگ میں شامل کر لیا۔ آخرکار پھر روس کو شکست ہو گئی اور روس کے ٹکڑے ہو گئے۔ افغانستان میں ایک پاکستان دوست حکومت آ گئی۔ امریکہ سپر پاور بن گیا۔ بھوکی لومڑی ایک بار پھر رسوا ہوئی۔ جیسے سوویت یونین ناکام ہوئی، انڈیا کے تمام پلیت منصوبے بھی اسی طرح ناکام ہوئے۔ اب افغانستان میں تو مجاہدین کی حکومت آ گئی تھی۔ امریکہ اپنی پاور کے خمار میں افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی ترکیب بنا رہا تھا۔ امریکہ نے مسلم مجاہدین کو بدنام کرنے اور اسرائیل کے اشارے پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے 9/11 کا حملہ کروایا، جس کا مکمل اشارہ ہمیں قرآن پاک سے بھی ملتا ہے۔ بیگرز پاکستان کے ویورز، ہم آپ کو یہاں 9/11 کے بارے میں قرآن میں جو پیشن گوئی یا جو نشانی دی گئی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ بیگرز پاکستان کے ویورز، آپ یہ جان لیں کہ 9/11 کا واقعہ تھا کیا، کیوں ہوا، کب ہوا، اس سے کس کو کتنا فائدہ ہوا، کس کو کتنا نقصان ہوا اور اس کے کیا اثرات تھے، اور قرآن میں اس کی نشانی کیسے موجود ہے۔ دوستو یہ جان لیں کہ 9/11 کا حملہ 11 ستمبر 2001 کو ہوا۔ امریکن ایئر لائن کے 2 جمبو طیارے ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیو یارک اور دوسرا طیارہ پینٹاگون واشنگٹن سے ٹکرایا۔ اس سب میں 2500 سے 3000 جانیں ضائع ہونے کا بتایا گیا۔ یہ عمارتیں 110 منزلہ تھیں۔ اس حملہ کی ذمہ داری اسامہ بن لادن، جو کہ سعودی عربیہ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے قبول کر لی۔ اب اس حملے کا ٹارگٹ تو مسلمز کو دہشت گرد ثابت کرنا تھا، تو اس سے امریکہ کو یہ فائدہ ہوا کہ اس نے کھلے عام مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا جواز مل گیا، اور اس سے سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہوا اور فائدہ یہود۔ قرآن ہمیں اس کی نشانی کچھ اس طرح دیتا ہے۔ یہ واقعہ 11 ستمبر کو ہوا، یعنی تاریخ 11 ستمبر تھی۔ 11 تاریخ اور ہم اٹھا لیں 11واں سپارہ، 9واں مہینہ ستمبر 9واں مہینہ ہے، اس لیے 11ویں سپارے کے اندر 9ویں سورہ کھول لیں۔ یہ واقعہ 2001 میں ہوا، تو اس سورہ کی ٹوٹل آیات بھی 2001 ہی ہیں۔ اور اب دیکھیں، عمارتیں 110 منزلہ تھیں، تو اس سورہ کی 110ویں آیت دیکھیں، جس میں اللہ پاک کا فرمان ہے۔
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے جس کا مفہوم یہ ہے: وہ عمارتیں جو انہوں نے بڑی شان و شوکت سے بنائی اب کھڑکتی رہیں گی ان قیامت تک ان کے دلوں میں. اللہ اکبر. اب اس میں مسلمز کا سب سے زیادہ نقصان کس طرح ہوا یہ دیکھتے ہیں. امریکہ نے اس واقعے کے بعد اپنا اندیشہ ظاہر کیا کہ اسامہ بن لادن افغانستان کی سرزمین میں چھپا ہوا ہے، تو اسی بہانے سے امریکہ نے افغانستان میں داخلہ حاصل کیا اور بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں بہت سی جانیں ضائع ہوئیں اور مسلمز بے گناہ قتل کیے گئے. مسلمز کو تمام دنیا خاص کر ویسٹرن ورلڈ میں دہشت گرد سمجھا جانے لگا. کس طرح امریکہ نے دونوں ممالک یعنی افغانستان اور پاکستان کو دہشت گرد ثابت کیا، یعنی افغانستان پر اسامہ بن لادن کی موجودگی کے چکر میں گھسا اور پاکستان کے علاقہ ایبٹ آباد سے پکڑا اور دونوں مسلم ممالک کو بدنام کیا. اور اس کے پیچھے کیا غداری تھی، اس کے بارے میں جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک چیک کریں. ڈسکرپشن میں موجود دوسرے پارٹ کا لنک ہے، آپ اس لنک پر کلک کر کے اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ حاصل کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں امریکہ کے افغانستان میں آنے اور مار کھانے اور اس کے بعد کی تمام واقعات کا ذکر کیا گیا ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.